کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے شبدوں سے ہی جنگ جیتتے ہیں اور اپنے شبدوں سے ہی جنگ کو ہارتے ہیں؟ یعنی کہ جو آپ بولتے ہیں، آپ کے بولنے کی وجہ سے ہی آپ جیتتے ہیں اور آپ کے بولنے کی وجہ سے ہی آپ ہار جاتے ہیں۔ تو آئیے وچن میں سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم جنگ ہارتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے شبدوں سے ہی جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور سانپ کل دہشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کی کسی درخت کا پھل نہ کھانا۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ کل دہشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند یہوہ نے بنایا تھا، سانپ ان میں سے چلاک تھا۔ لیکن جب ہم وچن کو پڑھتے ہیں تو وچن میں لکھا گیا ہے کہ کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو نہیں پتا تھا کہ کس درخت کا پھل کھانا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ جب ہوا سے پوچھا گیا تو ہوا نے کہا کہ ہم سبھی درختوں کا پھل تو کھا سکتے ہیں، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کی بابت خدا نے ہم کو کہا ہے کہ نہ تو اس کو کھانا اور نہ ہی اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اور سانپ نے کہا کہ تم نہ مرو گے، بلکہ خداوند جانتا ہے کہ جس دن تم نے اس کو کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور جب ابلیس ان کو یہ باتیں بتا کر ان کو ان کی ہی باتوں میں پھنساتا ہے تو ہوا کیا کرتی ہے؟ خود تو پھل کھاتی ہے اور ورن اپنے پتی کو بھی وہ پھل دیتی ہے، اور جب وہ کھاتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب ہم وچن میں دیکھتے ہیں کہ سانپ کو نہیں پتا تھا، ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ کون سے درخت سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس نے انہی کی باتوں میں ان کو پھنسا دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے شبدوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے شبد ہی ہمیں جتاتے ہیں اور ہمارے شبد ہی ہمیں ہرا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوا بھی اپنے شبدوں سے جنگ جیتنے کی بجائے جنگ ہار گئی۔ اور اسی طرح ہم ایک اور ادھارن کو دیکھتے ہیں کہ جب زکریا نبی ہیکل میں جا کر خداوند کے حضور میں اپنی بھیٹ لے کر جاتا ہے تو آسمان سے سورگ دود ہیکل میں آ کر کہتا ہے کہ تیری بیٹیں قبول کر لی گئی ہیں اور تیرے کر بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام تو یوحنا رکھنا۔ اور جب زکریا نے یہ بات سنی اور اس نے اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالے، غلط نیگیٹو شبد نکالے، اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اور میری بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جب فرشتے نے یہ بات سنی اس نے کہا کہ تو خداوند کے حضور میں خدا کی بات کا انکار کرتا ہے، تیری زبان بند کی جائے گی اور تب تک یہ نہ کھلے گی جب تک تیرے گھر میں بیٹا پیدا نہ ہو، اور جب تک تو اس کا نام تختی پر یوحنا نہ لکھے تب تک تیری زبان نہ کھلے گی۔ میرے عزیزو، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے منہ سے غلط شبد نہ نکالے۔ اگر آپ نیگیٹو اپنے لیے بولیں گے تو آپ کے لیے نیگیٹو ہی ہوگا، اگر آپ اپنے لیے اچھے الفاظ بولیں گے، اچھے شبد بولیں گے تو آپ کے لیے ہمیشہ اچھا ہوگا اور خداوند آپ کو برکت دیں گے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور ادھارن کو دیکھتے ہیں کہ جب داؤد راجا اپنے گھر میں خداوند کی مہما کرتے ہوئے ناچ رہا تھا تو اس کی بیوی میکل نے جب اسے کھڑکی سے ناچتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب اس نے اپنے پتی کے لیے یہ شبد نکالے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس کے گھر کو بند کر دیا، اس کے گھر میں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ میرے عزیزو، آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب ہم اپنے منہ سے غلط شبد یا غلط الفاظ نکالتے ہیں تو ہمارے لیے ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، ہمارے لیے برا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھا بولنا شروع کر دیجئے تو خداوند آپ کو بلیس کریں گے، خداوند آپ کو برکت دیں گے۔ اور آگے ہم وہ شخص دیکھیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے فتح یابی حاصل کی۔ ایوب نبی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کا سارا
घराना मारा गया। इब्लीस ने सारे घराने को मार दिया। उसके भेड़ बकरियां जानवर हर एक प्रकार की जो भी उसकी चीज़ें थी सबको हलाक कर दिया गया, सबको मार दिया गया और उसको कीड़े पड़ गए। लेकिन उसने कहा कि हम अच्छा तो लें और खुदावन से बुरा ना ले। खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। जब उसने ये अपने मुंह से शब्द निकाले तो कलाम में लिखा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर पर्सन बंदा बन गया, क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान से अच्छे लफाज अच्छे शब्द निकाले और उसके शब्दों ने उसको जंग हारने की बजाय बल्कि जंग फतह याबी दिलाई, जंग वो जीत गया। मेरे अजीज़ों, जब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे लफाज बोलना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में अच्छे वचन बोलना शुरू करेंगे, लफाज बोलना शुरू करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बड़े काम होंगे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत देंगे। और इसी तरह हम एक और उदाहरण को देखते हैं। दाऊद के बारे में ये उदाहरण है। दाऊद जब जाती जूलियत से लड़ने के लिए आया और जाती जूलियत से दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा खुदावंद के नाम से आता हूँ और आज ही मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, दाऊद ने यहाँ अच्छे शब्द निकाले, अच्छे लफाज निकाले और कलाम में लिखा है कि जाती जूलियत को उसने ढेर कर दिया, उसी की तलवार से उसी की गर्दन को उड़ा दिया। मेरे अजीज़ों, जब आप अच्छा बोलेंगे, जब आप फ़तह मंदी वाला शब्द अपनी ज़िंदगी के लिए बोलेंगे तो आप फ़तह मंद होंगे, आप जंग जीतेंगे, आप जंग हारेंगे नहीं बल्कि फ़तह याबी आपके कंधों पर सवार होगी। तो मेरे अजीज़ों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही आपको बोलना चाहिए। तो इसी तरह हम एक और उदाहरण को देखते हैं कि जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई इब्लीस के द्वारा, तो इब्लीस ने यीशु मसीह से बहुत सी बातें कही कि तू इस पत्थर को क्या रोटी बन जा, अपने आप को नीचे गिरा ले। तरह तरह की आजमाइशें खुदा में यीशु मसीह के आगे रखी गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जवाब कलाम के ज़रिए दिया और फ़तह याबी के लफाज बोले और खुदावंद जंग हारने की बजाय बल्कि जंग जीत गए, फ़तह याबी हासिल की। जब अपने मुंह से आप अच्छा बोलेंगे, जब अपने मुंह से शब्द अच्छे निकालेंगे तो आप फ़तह याब होंगे और आप हमेशा जंग जीतेंगे, कभी आप जंग ना हारेंगे। तो मेरे अजीज़ों, इस कलाम के द्वारा खुदा में यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। और जो इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।